مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہیں اور خداوند میں خوب شادمان ہیں. پاسا ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسی طبیعت ہے پاسا آپ کی؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی شکر ہے خداوند کا بہت بہتر اور تندرست ہوں. پاسا میں آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کامیابیوں کے سہرے. تو اگر کچھ ہم حاصل کرتے ہیں زندگی میں کہتے ہیں جی ساری جیت کے سہرے جو ہے وہ ہمارے سر آئے، لیکن یہ جو کامیابی ہم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں لگن سے محنت سے، انت تک محنت کرو گے تو کامیابی کا سہرا حاصل کرو گے. کامیابی کے سہرے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے سہرے حاصل ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ایک دہائی تک کچھ لوگ یاد کرتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ کیا تھا، دوسرے ڈیکیڈ تک چلتا ہے، پھر ایک اور ڈیکیڈ ہوتا ہے اور پھر ایک نام آ جاتا ہے. باقی اس کی پوری وہ جو سہرا اس نے اپنے سر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا. اور پھر جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن آتا ہے وہ چیز بھی مٹ جاتی ہے، وہ نام مٹ جاتا ہے. ایسی کامیابی کے سہرے کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ جو ہم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں یہ تو مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. کیا کہیں گے آپ ایسی کامیابیوں کے بارے میں جس کے لیے ہم والدین، ہمارے بزرگ، ہماری کلیسیائیں، ہم سب دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں کامیابی کا سہرا حاصل کرنا ہے، لیکن یہ سہرے تو وقتی ہیں. بیٹے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم وقتی سہروں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو ہم کوشش شروع کرتے ہیں کہ یہ نرسری اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، اس کو بہت اچھا کچھ آ جائے. صبح سویرے اس کو لے کر جاتے ہیں، پھر چھٹی ہوتی ہے اس کو واپس لے کر آتے ہیں. بالکل. اور اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سارے کاموں کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو دنیا کے کاموں کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ تو بچے کی اس راہ میں رہنمائی کر جس میں اس کو چلنا ہے. ہم دنیا سے اس قدر محبت کر بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ دنیا کی محبت خدا کی دشمنی ہے. خدا سے دشمنی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرے ہمارا بچہ. تو وہ واقعی بیٹے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو کامیاب بھی ہوتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہیں، بینکوں میں مینیجر لگتے ہیں، وہ بڑے بیرسٹر لگ جاتے ہیں، کچھ بھی ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کامیابی کا سہرا جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے. اور جب سہرا مرجھا جاتا ہے تو وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دو. تو لیکن یہ میرے پاس ریفرنس ہے پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی. اگر آپ پہلی 5 آیتیں پڑھ دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں یوں مرقوم ہے: تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے. لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. آمین. آمین. پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ پطرس پہلے تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بزرگوں کے تیرے بزرگ ہوں. یعنی وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی بات میں وزن آ جائے کہ میں نے زندگی گزاری ہے، میں تجربے سے اپنے سے بات کر رہا ہوں. تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو ان کے بزرگوں کے برابر کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر وہ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے دکھوں کا گواہ ہوں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کتنے دکھ اٹھائے. اور تیسری بات کہتا ہے کہ میں اس کے جلال میں شریک ہوں. تو یہ 3 باتیں کر کے پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے گلے کی گلہ بانی صحیح طریقے سے کرو گے، نجائز نفع کے لیے نہیں، تم اس کے
ان پہ حکومت نہیں کرو گے، ان کی صحیح رہنمائی کرو گے، تو پھر تمہیں وہ سیرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. اور وہ دے گا کون؟ سردار گلابان. یہ سردار گلابان نے جب یہ سیرا دیا اس کو پطرس کو، تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ اگر آپ یہ حوالہ پڑھیں، یہ یوحنا رسول کی انجیل 21ویں باب کی 15ویں سے 17ویں آیت تک 2 آیات ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. آمین. آمین. بیٹے دیکھو بیٹے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یسوع مسیح جی اٹھے تھے اور تبریاس کی جھیل کے کنارے ان کو ملے تھے. تو یسوع مسیح نے ان کے لیے خود مچھلی گرل کی تھی اور ان کو روٹی کھلائی تھی. تو وہ کھانا کھا چکنے کے بعد جب وہ بیٹھے تو یسوع نے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے پیار کرتا ہے؟ کیا خدا یسوع مسیح ان کے دل کی بات کو نہیں جانتا تھا؟ بالکل جانتے تھے. کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے 3 بار میرا انکار کیا ہے؟ جانتے تھے نا. اس کو پہلے سے جتا بھی دیا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا. ان کے سب باتیں یسوع جانتے تھے، اور وہ بھی بار بار کر رہا ہے کہ اے خداوند، تو جانتا ہی ہے. تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے. اب وہ اس کے اوپر تصدیق کی مہر خود لگانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو یہ بات پتہ چلے کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے یا میں اس کو کتنا پیار کرتا ہوں. تو وہ یسوع مسیح سے پہلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں خداوند کرتا ہوں. تو یسوع کہتا ہے تو میرے برے چلا. پھر یہی سوال بڑی شدومت سے ان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو میری بھیڑیں چرا. اور تیسری دفعہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو میری گلے کی نگہبانی کر، بھیڑیں چرا. تو بیٹے یہ محبت کا تقاضا ہے. جو ہے نا گلہ بانی، یہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں کون سا جاب کرنا ہے. یہ جاب نہیں ہے، یہ یسوع مسیح سے محبت کا تقاضا ہے. تو پطرس یہاں پر لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس کام کو کرتے ہیں تو پھر ان کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. لوگ لاچاری سے مسیح سے محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو پھر تم کرو گے. یہ پطرس جو تھا نا بیٹے، جب اس کو یہ ساری زندگی اس کو اس بات کا دکھ رہا کہ میں نے یسوع کا انکار کیا، اور کہتے ہیں کہ رو رو کے اس کی آنکھوں کی یہاں گڈھے پڑ کے تھے ایسے نیچے کہ بھائی میں وہ شخص ہوں جس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا، جبکہ یسوع مجھے اتنا پیار کرتا ہے. تو اگر ہمارے دل میں یسوع کا پیار ہے تو پھر ہم بھیڑوں کی نگہبانی، گلہ بانی ایسے کریں گے جیسے یسوع کرتا تھا، جیسے پطرس کرتا تھا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر دل میں یسوع کی محبت نہیں ہے تو اگر ہم وہ لاچاری سے کرتے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے، اپنی نوکری کو نبھانے کے لیے، گلے پہ وہ اپنا روب ڈال کر گلے کو حکومت جتا کر، تو بیٹے پھر گلہ بانی نہیں ہوگی. پھر لوگ متنفع، بھیڑیں جو ہے بکھر جائیں گی، اور بھیڑیں جب تتر بتر ہو جائیں گی تو خدا ہم سے ان کا حساب لے گا. کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جو یسوع نے پطرس کے سپرد کیا تھا. اور پطرس آج لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس کو صحیح طریقے سے کرو گے تو تمہیں ایسا سیرا ملے گا جو کبھی مرجھانے کا نہیں، اور ہر ایک کے لیے سیرا ہے. صرف پاسبانوں کے لیے نہیں ہے،
جو یسوع سے محبت کرتا. اصل میں ہمارا جو پاس صاحب طریقہ کار ہے، میں نے جو دیکھا ہے، میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھوں گی، کیونکہ بجائے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے میں خود بھی اس میں شامل ہوں. ہم کہتے ہیں یسوع تو ہم سے محبت رکھے، لیکن ہم یسوع کے لوگوں سے محبت نہیں رکھیں گے، ہم یسوع کے کام نہیں کریں گے. ہمیں یسوع محبت کرے، ہمیں سب کچھ دے، دنائی دے، حکمت دے، روز کی روٹی دے، اگلے دن کی بھی دے، پیسہ بھی دے، یسوع ہمیں نجات بھی دے، ابدی زندگی بھی دے، ہمیں ہمارے اندر اپنا کلام بھی بھرے، لیکن ہم اس کا کام نہیں کریں گے. تو شرط ہے جو کہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری بھیڑیں چرا، پھر میرے لوگوں کی فکر کر. بس اب شروع میں آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ بلکہ آپ نے کیا، بلکہ بائبل کا تھا، آپ نے پھر کوڈ کر کے کہا کہ میں اس کے جلال میں شریک ہوں. بالکل. تو یہ پطرس اپنے آپ کو جلال میں شریک کہہ رہے ہیں، کس طرح سے؟ دیکھیے بیٹے، خود جلال میں شریک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر روح القدس تھا. اگر ہمارے اندر روح القدس ہے اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر ہم اس کے جلال میں ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمیں زندگی دے. اور اگر اس کی زندگی ہمارے اندر ہے، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ روح القدس. اگر ہمارے اندر روح ہے اس کا تو پھر ہمارے اندر اس کی زندگی ہے، اور اگر ہمارے اندر زندگی ہے تو ہم جلال میں چلتے ہیں. پطرس اور یوحنا جب ہیکل میں جا رہے تھے تو وہ دروازہ جو خوبصورت کلاتا ہے، وہاں پر ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے جب ان پطرس اور یوحنا کو دیکھا تو ان سے اس نے بھیک مانگی. تو اس نے پطرس نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ تجھے دیتے ہیں. کیونکہ اس نے اس کے اندر شفا پانے کا ایمان دیکھ لیا تھا. اور یہ ایمان دیکھنے کی، دوسرے کو ایمان تو نظر نہیں آتا، پرکھنے کی جو طاقت ہے وہ روح القدس سے ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جلال میں، خدا کے جلال میں شریک ہوں. خدا کے جلال میں اس وقت بندہ شریک ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یسوع کے نام پر اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور واقعہ ہے، جب حنا اور سفیرہ نے اپنی جائیداد بیچی اور اس میں سے کچھ رکھ لیا، تو جب وہ اس کا خاوند گیا وہاں پر تو پطرس نے کہا کہ کیا اتنے کی جائیداد فروخت ہوئی ہے؟ اننیا سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں اتنے کی. تو اس نے کہا تم نے خدا کے روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ تو وہاں تو خدا کا روح نہیں تھا، وہاں تو پطرس تھا. تو خدا کے جلال میں وہ تھا کیونکہ وہ خدا کا روح اس میں تھا. تو جب خدا کا روح میں ہوتا ہے تو ہم خدا کے جلال میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہی روح ہے جو باغ عدن میں ہم سے جدا ہو گیا تھا. اور جس روح کا جدا ہونا موت کی حالت میں ہمیں رکھتا ہے، اور اس روح کا آ کے مل جانا ہمیں جلال کی حالت میں، یعنی زندگی میں لے آتا ہے. آمین. بہت خوبصورت. جی پاس صاحب. تو پھر کیا، تو وہ ان کو یہ بات بھی بتاتا ہے کہ میں اس کے جلال میں بھی ہوں، اس کے دکھوں میں بھی شریک ہوں، اور تمہارے بزرگوں کے تیرے بزرگ ہوں. تو میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی خدمت لاچاری سے نہ کرو، بے دلی سے نہ کرو. بیٹے سارے جو جتنے بھی آج لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے اور مصیبتیں ہیں کرسچنس کے اندر، جو مسیح کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر جو بھی ہیں، یہ سب چرواہوں کا قصور ہے. اور چرواہا ہر ایک شخص ہے، وہ جو مسیح یسوع کو جانتا ہے اور پھر محبت. نہیں بیٹے، اب سب کا ہے، لیکن ہمیں اپنے اپنے وہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کے مطابق کام کریں. یرمیہ نے نبوت کی ہوئی ہے کہ جو میری بھیڑیں بھٹک گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چرواہے. اگر چرواہے جو ہیں وہ صحیح ہوتے تو پھر وہ بھیڑوں کو جا کر لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے اور وہاں جا کے کبھی بھی ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیتے کہ وہ اپنی نجات کا راستہ ہی بھول جاتے. ساری بھیڑیں ہماری بھٹکی ہوئی ہیں آج کل، کیونکہ پاسبان جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت نہیں کرتے. تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر، دنیا کی دولت کو چھوڑ کر لوگوں کی فکر کریں. ایک ایک جان کے لیے، ایک بھیڑ کے لیے بھی وہ نکلیں اور جا کر اس کی تربیت کریں. تو جیسے بیٹے آپ نے یہ پڑھا یرمیہ کی کتاب 50ویں باب کی 6 آیت میں،
تو ہماری آج کل یہی ہوا ہے کہ پاسبانوں نے بھیڑوں کو لے جا کر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور وہ اب اپنی اپنی مرضی پہ تتر بتر ہو گئی ہے، اپنی اپنی راہ اختیار کر لی ہے، کوئی اپنے اپنے عقیدے اختیار کر لیے ہیں، کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ بھیڑیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. تو کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اور جو تربیت کرنے والے ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق ان کو سرمن دیتے ہیں، ان کے مزاج کے مطابق ان کو بتاتے ہیں، اور اس میں اپنا نفع دیکھتے ہیں کہ ہماری نوکری، ہمارا یہ پیشہ اس وقت تک قائم ہے جب تک ہم لوگ ہم سے سیٹسفائیڈ ہے. اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیا، تو لوگ جو ناراض ہو کے چلے جائیں گے، اور ان کی تربیت نہیں کرتے، اور ان کو نہیں بتاتے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے. ہمارا گھر وہ ہے، یسوع نے کہا تھا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم کو کہہ دیتا. تو ہمارا گھر وہاں پر ہے، ہمیں اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اور اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں. بچوں کو تعلیم دینا، دنیاوی باتیں سکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، لیکن اصل جو بات ہے وہ ہمارا گھر یہ نہیں ہے. ہمیں اس دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اسی کے ہو کے رہ جائیں. ہمیں اپنے ازلی گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کرنی چاہیے. اور یہ تربیت کرنے کا کام جو ہے یہ والدین کا ہے. والدین اس کو عملی طور پہ سکھائیں، خود کر کے دکھائیں، اور پاسبان ان کو سمجھاتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. پاسبان جس چیز پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ ہے ہدیہ لانے کے لیے. لوگ جو ہے وہ کمائیں گے تو ہدیہ دیں گے. کبھی بھی کہیں پر جائیں تو یا تو کہیں کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے، یا کنسٹرکشن ہوئی بھی کو اس کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اتنے زبردست قسم کے سرمنز چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا جو وہ روح اندر سے پاش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ لا کر دیں، ہم بھی کچھ لا کر دیں. ہم نہیں لا رہے، دوسرے سارے لا کے دے رہے. تو نفسا نفسی، دیکھا دیکھی، لاتے سب ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لا کیسے رہے. لاچاری سے یا مطلب لاچاری کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انفیئر کمایا ہوا پیسہ، جو ہم نے لاکھوں روپے انفیئر کمایا ہے، کروڑوں روپے انفیئر کمایا، اس میں سے ہم 1,00,000 2,00,000 دے رہے ہیں، اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں. اور دوسرا جو نہیں دے سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے بھی کر کے دکھانا ہے کچھ. ہمیں کلام سکھایا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں جو سکھائی جا رہی ہے وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی یہ بات، لیکن یہ بات حقیقت ہے. اور بجائے کہ وہ تربیت ہو کہ ہم میں جھگڑے نہ ہو، فسادات نہ ہو، نور سے ہم کنیکٹ رہیں، اور جو غلط کر رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کو بار بار ہو کہ یہ چیز آپ نے ترک کرنی ہے، اس کو ترک نہیں کرایا جاتا. سبجیکٹ جو ہے وہ کچھ مخصوص قسم کے رہتے ہیں، اور انہی سبجیکٹ پر اپنا روز و بشر کرنے کے لیے کہ میرا روزگار چلتا رہے، ایک ہی طرح کے پیٹرن جو ہے وہ کلام سکھایا جاتا ہے، جو کہ بچوں کو منہ زبانی یاد ہو جاتا ہے. اور پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت کرانے آیا تو یہ شاید ہم سے کچھ لینے ہی آیا ہے. بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج کل میں چرچز کے اندر جا کر دیکھیں کتنے اچھے ڈیکوریشن ہوئی ہے، کتنی اچھا لوگوں نے کھانے کے انتظامات کیے ہیں. یہ کرسمس ڈنر ہو رہا ہے، یہ کیرل پارٹیز ہو رہی ہیں. اپنے آپ کو اندر سے نہیں سنوارا ہے، اندر سے نہیں سنوارا. اور پھر دیکھیں مسیح کی اصلی ہیکل جو ہے وہ ہم خود ہیں. ہم خود اندر سے خوبصورت نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ ساری برائیاں اور ساری وہ ریچولز ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے. تو اصل ہیکل تو ہم خود ہیں. ہم اندر سے ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے، اور ہمارے جو بناوٹی گھر ہیں، جو ہمارے اپنے جن گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ بہت اچھے سے سجے ہوئے ہیں، وہاں سب کچھ ترتیب سے ہے، اور ہم اس میں کوئی چاہتے نہیں کہ ذرا بھی چینجز آئیں. جی پاس صاحب، یہ ہم بھیڑوں کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو ایک بات کر لوں پھر آپ بھیڑوں کا بات کر لیں. جی میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم جو چرچ کے ذمے کام ہے، اپنے ابتدائی کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھا کہ وہاں پر انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جو بیواؤں کی اور غریبوں کی مدد کے لیے ہوتی تھی.
تو وہ کمیٹیاں آج کل نہیں بنی ہوئی کہ جو ایکچوئل جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, جو ایکچوئل کما نہیں سکتے, جو مجبور ہے, جن کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے, ان کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو ہم بڑے اچھے اچھے ڈنرز کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے گھر پہ بھی روز ویسا ہی کھاتے ہیں ان کو پھر بلا کر ان کو خوش کرتے ہیں, ان کو گفٹ دیتے ہیں, اور ان کے گلے میں ہار بھی ڈالتے ہیں تاکہ جو پاسبان ہے اس کی واہ واہ ہو. تو یہ کر رہے ہیں جن کو ہمیں آگے کر لانا ہے, جن کے بارے میں یسوع نے کہا تھا کہ میں 99 کو چھوڑ کے ایک کے پیچھے جاتا ہوں. تو ہم ایک کے پیچھے کیا, ہم تو ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی بنے بنائے لوگ ہیں, اور جو جن کو ضرورت ہے ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو یہ ان کو کچھ دینا پڑے گا نا, ان کی طرف اگر جائیں گے ان کو دینا پڑے گا, اپنے ہاتھ اپنی جیبیں خالی کرنی پڑیں گی, اور پھر بعد میں بھی جا کر اس کی خبر گیری کرنی پڑے گی کہ ختم ہو گیا تو بتا, اور اب یہ بھی بتا کہ اگر تو کام پر نہیں لگا تو تجھے کام پر بھی لگوایا جائے. تو ان کی خبر گیری کر کے تو پھندا ڈالنے والی بات ہی آ جاتی ہے نا. تو کیا ضرورت ہے ان کی خبر لینے کی؟ اگر بیٹے کوئی صحیح طور پہ دے نا, تو ہمارے لوگ دل کے اتنے اچھے ہیں کہ وہ اتنا دیں کہ وہ ان سے دیتے وقت ان کی کمی نہ ہو. لیکن ہمارے دیتے وقت میں سب ڈرتے ہیں کہ یہ سارا جو پیسہ ہم دیں گے یہ ناجائز استعمال ہو جائے گا. تو اس لیے غریب تو غریب ہی رہتا ہے, جو کلیسیا کے ایکچوئل کام ہیں وہ نہیں کیے جاتے بلکہ دکھاوے کے کام کیے جاتے ہیں. دیکھیں بیٹے, یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں, اور اچھا چرواہا مزدور نہیں ہوتا. مزدور تو اپنی دہاڑی بنانے کے لیے آتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی بھیڑیا, شیر یا کوئی اور پھاڑنے والا جانور آ رہا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ مشکل میں ہیں تو ہم ان کی تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم مزدور بن جاتے ہیں. پھر مزدور تو ہوتے شروع سے ہی مزدور ہوتے ہیں. جو مسیح سے محبت کرتا ہے وہ پاسبان ہے. تو یسوع نے کہا کہ اچھا پاسبان میں آؤں, اور اچھا پاسبان کیا کرتا ہے؟ جان دیتا ہے. تو یسوع نے جان دی ہمارے گناہوں کی خاطر. وہ ہمیں جب جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو ہری ہری گھاس پہ لے جاتا ہے, پانی کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, اور ان کی کرتا ہے. وہ کہتا ہے میری بھیڑیں, میں بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. یہاں تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کلیسیا میں کہاں کہاں لوگ ہیں. تو اور وہ کیا کر رہے ہیں باقیوں کے بارے میں تو وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن یسوع تو کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. وہ مالک ہے, مالک جان سکتا ہے. مزدور جس کو بس دہاڑی کا کام ہے کہ دہاڑی لگ گئی اور میں نکل جاؤں, اس کو کیا واسطہ؟ بیٹے اتنی تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کبھی جا کر اپنے لوگوں سے ملیں, چاہیں اور ان کو دیکھیں, تو وہ آپ کو ایسا سوال بھی کر سکتے ہیں کہ جو انجیل پڑھنے کا کام ہے یہ تو پاسٹر کا ہوتا ہے, پاسٹر انجیل پڑھے, ہم تو سنتے ہیں صرف. تو اس قسم کے بھی سوال کرتے ہیں. پھر وہ اور بھی بہت ایسے سوال کر لیتے ہیں جن کا کوئی مسیحیت سے تعلق ہی نہیں ہوتا. اکثر لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں, ہم کیسے خود دعا کریں. تو اتنے انہوں نے اپنے لیے مفروضے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاسبان جو ہیں وہ ان کو ان کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. یسوع تو کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں. اچھا, یہ ایک اور بھی اس کی بات ہے کہ ایک اور بھی جو ہے وہ ہے گلہ ہے, بھیڑ خانہ ہے. یہ اور بھیڑ خانہ کہاں ہے؟ اور یسوع مسیح تو آج کام جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے وسیلہ سے ہی کر رہے ہیں. تو یہ کون بھیڑ خانہ تیار کر رہا ہے؟ آج تو جو ہیں آلریڈی یسوع کی ہیں انہیں بھی بھٹکا رہے ہیں, پراگندہ کر رہے ہیں. تو یہ اور بھیڑ خانہ کی جو بھیڑیں ہیں ان کو کون لے کر آئے گا؟ دیکھیں بیٹے, بھیڑ خانہ میں یسوع نے ایک بات کہی تھی کہ جو باپ مجھے دیتا ہے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. تو باپ تو بیٹے روز بروز جیسے جیسے منادی ہو رہی ہے, جیسے جیسے مسیح کی تعلیم عام ہو رہی ہے, لوگ کلام کو سنتے اور گلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے, یہ جب یسوع نے یہ کہا ہے نا کہ میرے اور بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائے, وہ ہمارے ذمہ کام لگا دیا ہے کہ ہم یسوع کا کلام ان تک لے کر جائیں اور وہ بھی ہمارے اس گلے میں شامل ہو جائیں. تو جب وہ بھی شامل ہو جائیں گے تو وہ ابھی ان کا یسوع کو انتظار ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی بھیڑیں جو ہیں وہ اس کے گلہ میں شامل ہو رہی ہیں,
اور وہ نجات تک پہنچ رہے ہیں. تو نجات تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہمیں ہماری کیا سب کی ہے, ہر مسیحی کی ہے کہ وہ اپنے کاموں سے, اپنے اعمال سے, اپنے جو خدا نے ان کو صفت دی ہے, جو خدا نے ان کے اندر خوبی رکھی ہے, اس کو اجاگر کر کے دوسروں کو لائے. بیٹے وہ لا سکتا ہے جو اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. اگر ہم اپنے اندر گواہی رکھتے ہیں اور ہمیں مسیح سے محبت ہے تو پھر ہم پالوس رسول کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ صحرا حاصل کریں گے جو مرچانے کا نہیں. بہت بہت شکریہ پاس صاحب ان ساری خوبصورت باتوں کے لیے کہ ہمیں وہ صحرا بھی, ایسے صحرا بھی رکھا ہے, ورنہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کا صحرا پہنا, بنے دلہا اور ایک دلہن لے آئے, ساری زندگی اس کے اوپر ظلم و ستم جتانے کے لیے. تو ہمارے لیے تو وہ صحرا رکھا گیا ہے جس کے پھول کبھی نہیں مرجھائیں گے. یعنی ہم ہمیشہ ہی اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اچھے لگے, ہمارے سر وہ صحرا ہو جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ابدی ہے. بہت بہت شکریہ پاس صاحب ان ساری کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے اور اچھی تربیت کے لیے. عزیزو, کیا آپ نے کون سا صحرا پہنا ہے؟ اب لڑکیاں سوچتی ہوں گی کہ ہمارے سر تو کوئی صحرا نہیں ہے, اور بھائی ضرور سوچتے ہوں گے, بیٹے جو ہیں وہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو صحرا پہن ہی لینا ہے, چاہے ہم کوئی کارنامہ کریں نہ کریں, ایک دن دلہے کا صحرا تو بن جائے گا. تو ضرور ہے کہ وہ صحرا باندھنے کے بجائے یا کامیابیوں کے صحرے, وہ تو دنیا ہمیں دیتی ہے. ہم محنت کرتے ہیں, جو دنیا کے پاس ہے وہ دنیا دیتی ہے, اور جو خداوند یسوع کے پاس ہے وہ ہمیں خداوند یسوع سے ہی ملتا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم اس صحرے کی تلاش کریں اور اس صحرے کو پائیں, کیونکہ ہم نے نہیں بلکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات پائے. اگر میں نے اور آپ نے نجات پا لی ہے تو اب ہمارا کام ہے اس کو بانٹنا, اس کو دوسروں کو بھی دینا, تاکہ ایک ہی گلہ, ایک ہی گڈریا, اور وہ گڈریا جو اپنی ہر ایک بھیڑ کو عزیز رکھتا ہے. ایسا کرنے کے لیے عزیزوں ہم سب کوشش کرتے رہیں. ہم سب اس عمل میں برابر کے شریک ہیں, اور ہم سبوں کو صحرا اور وہ خوبصورت تاج ملے گا جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے. اپنا خیال رکھیے, پروگرام دیکھتے رہیے. مسیحی نقطہ نظر.